میں ہوں سلمان رشید اور یہ ہے ایک مسافر کی دنیا۔ اگر آپ ٹرین پہ جائیں یا نیشنل ہائی وے 5 سے بھی جائیں تو آپ جب چیچا وطنی سے گزرتے ہیں، ساہیوال سے تھوڑا ساؤتھ میں ہے چیچا وطنی، تو اس سے بھی کوئی 20-22 کلومیٹر ساؤتھ میں ایک چھوٹا سا قصبہ آتا ہے اقبال نگر۔ اور اگر آپ ادھر سے آ رہے ہیں تو میاں چنو سے کوئی 8-9-10 کلومیٹر کے اوپر اقبال نگر ہے۔ ایک ریلوے اسٹیشن بھی ہوتا تھا اور اس پہ پیسنجر ٹرینز تو رکتی تھیں، اس پہ ایک آدھی ایکسپریس ٹرین بھی پہلے دنوں میں رکا کرتی تھی۔ ایک بھلے دنوں میں ایک ٹرین چلتی تھی کوئٹہ سے پشاور کے بیچ، اس کو چلتن ایکسپریس کہتے تھے، کیونکہ کوئٹہ کے باہر ایک پہاڑ ہے کوئی 11,000 فٹ اونچا، چلتن، اصل میں تلفظ ہے چہلتن، 40 بدن، تو وہ چلتن بھی وہاں پہ رکا کرتی تھی اور بس 1 منٹ کے لیے ہی رکتی تھی۔ ویسے وہ وکری گل ہے، پاکستان ریلوے 1 منٹ لیے کدی بھی نہیں رکتی تھی، رکیاں ہی رہندیاں سی۔ میرے دوست عامر باجوہ کا یہاں پہ ایک زمین بھی ہے اور گھر بھی ہے، تو انہوں نے ایک بار ذکر کیا کہ یار وہاں ایک حویلی ہے۔ اچھا، وہ حویلی کا جب میں لفظ سنتا ہوں تو ذہن میں یہی آتا ہے کہ کہیں کسی گلی میں ایک خوبصورت گھر ہوگا، دوسرے مکانوں کے ساتھ جڑا ہوا، بڑا ہوگا، تھوڑا رنگ ہوئے ہوں گے۔ تو وہ کہنے لگے کہ وہ بہت بڑی حویلی ہے اور اس کے مالک جو تھے ان کا نام تھا سردار جوگیندر سنگھ، اور وہ جو ریلوے اسٹیشن ہے وہ اقبال نگر کا، جو اس آبادی کو پڑتا ہے، اب تو وہ ساری آبادی اقبال نگر کہلاتی ہے۔ تو عامر کہنے لگے کہ اقبال سنگھ جو تھا وہ سردار جوگیندر سنگھ کا اسٹیٹ مینیجر تھا، اور اسٹیٹ سردار جوگیندر سنگھ کی جو تھی، جو کہ انہیں الاٹ ہوئی جب نہریں بنی اور کالونی بنی، تو ان کو جو زمین الاٹ ہوئی سردار جوگیندر سنگھ کو، وہ تھی 80 مربع۔ 80 مربع والا مالک نہری علاقے میں بہت بڑا رئیس ہوتا ہے، تو انہوں نے ایک گھر بنایا یہاں پہ اقبال نگر میں۔ وہ حویلی نہیں ہے، وہ ایک مینشن ہے۔ اور جو میں اس کو، جب مجھے عامر لے کے گئے مجھے اپنے ساتھ دکھانے کے لیے، تو جو ڈسکرپشن تھی نا، جو انہوں نے اپنے والد سے سنی ہوئی ہے، وہ یہ تھی کہ جو کمپاؤنڈ ہے، اور وہ میری اندازے میں وہ جو کمپاؤنڈ ہے اس گھر کا، وہ کچھ نہیں تو 1 مربع پہ تو پھیلا ہوا ہے۔ باؤنڈری وال ہے، ایک طرف تو ہے، پیچھے کی طرف پتہ نہیں کبھی تھی یا نہیں تھی، جو اب ٹوٹ چکی ہے۔ وہ جو انہوں نے، عامر نے اپنے والد سے سنا ہے، وہ یہ ہے کہ جناب اس کے اندر باغیچہ تھا ایک پورا، اور بہت ہی خوبصورت باغ تھا، پھول تھے، پیڑ تھے پھلوں کے اور دوسرے پیڑ سائے والے، اور باہر ایک یہ کھجوروں کا باغ بھی تھا۔ وہ کھجوروں کا باغ ابھی تک ہے، باقی جو ہے نا اندر ویرانہ ہی ہے۔ میں آپ کو اندر لے چلتا ہوں، آپ ذرا یہ دیکھ لیجئے۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ اس کی جو مین ماتھا ہے جہاں سے اس کا داخلہ ہے گھر کے اندر، یہ اس کا مین پورچ ہے گاڑی کھڑی کرنے والا۔ اگر آپ تھوڑا سائیڈ پہ ہو کے دیکھیں تو ایک اور پورچ بھی آپ کو نظر آ رہی ہے، اور اس پورچ کے پیچھے دور وہ کالا سا گیٹ ہے لوہے کا، وہ ہے جہاں سے مہمان آیا کرتے ہوں گے۔ یہ جو آپ بڑی پورچ دیکھ رہے ہیں، یہ میرا خیال ہے کہ ان کے مہمانوں کو ریسیو کرنے والی جگہ تھی۔ اس کے اندر ان کا وہ سٹنگ روم ہوگا جہاں پہ کہ وہ لوگوں کو انٹرٹین کرتے ہوں گے، جو کہ کاروبار بزنس کے لیے آ رہے ہیں۔ اور ابھی میں بتاتا ہوں کہ بزنس کیا کرتے تھے وہ۔ اگر آپ گھر کے تھوڑا سائیڈ پہ آ جائیں تو ایک یہ جو ویو آپ دیکھ رہے ہیں، اس میں ایک چھوٹی پورچ آپ کو بھی دکھ رہی ہے۔ جو باہر کے لوگ آتے تھے، میرے خیال داخلہ تو اسی گیٹ سے تھا، وہ تو سیدھے آ کے جو بڑی پورچ ہے وہاں آ کے ان کی گاڑی رکتی ہوگی۔ یہ جو چھوٹی پورچ ہے یہ گھر کے لیے تھی، بیوی بچوں کے لیے، یہاں ان کی گاڑی اپنی رکتی ہوگی۔ ادھر سے ان کے جو پرائیویٹ کمرے ہیں وہ ایکسیسیبل تھے۔ گھر سادہ ہے بالکل،
اس پہ کوئی ornamentation نہیں ہے وہ جیسی کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہونی چاہیے ایک گھروں میں. اندر نہ میں جا سکا کیونکہ تالا لگا ہوا تھا. عامر نے بڑی کوشش کی کہ وہ جو چابی والا ہے وہ مل جائے. پہلے ایک دن جب ہم گئے شام کو تو وہ جو بندہ ہمیں لے کے گیا اس نے کہا کہ جناب وہ جو ہے نا کل صبح آ جائے گا، آپ صبح آ جائیں. تو ہم صبح کچھ 6 ساڑھے 6 بجے پھر پہنچ گئے سائی وال سے سیدھے وہاں. کافی لمبی ڈرائیو تھی. تو وہ پتہ چلا کہ نہیں جی وہ بندہ تے پنڈ ٹر گیا تو پتہ نہیں کتنے پنڈ ادا تے وہ تے نہیں آ سکتا تو چابی نہیں جے لبنی. تو چابی نہ لبھی ہمیں تو ہم لوگ اندر نہ جا سکے. اچھا وہ جھانکنے کی کوشش کی لیکن وہ جو جالیاں لوہے کی وہ پہلے زمانے کی لگی ہوئی مٹی سے ہٹی ہوئی تھیں، وہ تقریباً بند ہی ہو چکی ہوئی تھی تو نظر اندر کچھ نہیں مجھے آیا. سردار جوگیندر سنگھ جو ہیں وہ پیدا ہوئے تھے مئی 1877 کے اندر اور یہاں ہی اقبال نگر کے اندر فوت ہوئے دسمبر 1946 میں، پارٹیشن سے 8-9 مہینے پہلے. یہ بندہ کمال تھا، پڑھا لکھا آدمی تھا کہ پیچھے سے پہلے الاٹمنٹ سے پہلے ہی 80 مربع یہاں ملے اور جو ان کی جگہ تھی ان کی وہ آریہ ہوم اسٹیٹ ہے شملہ کے پاس، کوئی سنا ہے وہاں پہ ان کی پراپرٹیز ہیں جہاں پہ ان کی آل اولاد ابھی بھی رہتی ہے. تو یہ جو صاحب تھے یہ پڑھے لکھے آدمی تھے. یہ وائس رائز ایگزیکٹو کونسل کے ممبر تھے اور 4 کتابیں انہوں نے لکھی. ایک تو ناول نظر آتا ہے، ایک کوئی صاحب ہیں ملباری صاحب، ان کی زندگی کے حالات انہوں نے لکھے. اور چونکہ سکھی میں ان کا بہت دلچسپی تھی، مذہبی آدمی تھے، تو انہوں نے سکھی کے اوپر کتابیں بھی لکھی. 10 پیک گرو نانک اور دوسری ہے سکھ سیریمنیز. اس کے علاوہ جو انہوں نے کمال کا کام کیا، میرا خیال ہے فارسی جانتے تھے کیونکہ عبداللہ انصاری کو 11ویں صدی کے فارسی کے صوفی شاعر تھے، ان کی شاعری بھی انہوں نے ترجمہ کی. تو بندہ بڑا کام کا تھا. اب آپ دیکھیے کہ انگریزوں نے ان کی جو سروسز تھیں، وائس رائز ایگزیکٹو کونسل کے ممبر تھے اور بڑا کچھ تھا، تو ان کو 1929 کے اندر نائٹ ہوڈ ملا، سر جوگیندر سنگھ ہو گئے. اور پھر 1942 کے اندر ایک نائٹ ہوڈ اور ملا. مجھے نہیں پتا کہ اور کتنے لوگ ہیں جو کہ 2 بار نائٹ ہو جاتے ہیں، لیکن یہ ہوئے. اور اس کے بیچ انہیں نائٹ کمانڈر آف دی انڈین امپائر کا بھی وہ ملا ٹائٹل. تو بندے نے کام کچھ کیا ہوگا. یہ مطلب اگر آپ ان کی اس میں ریسرچ کریں تھوڑی سی تو کتابوں کے علاوہ پھر یہ ایک پولیٹیکل آدمی تھے، رہتے وہاں دلی میں تھے. میرے دوست عامر باجوہ کے مطابق یہ ہے کہ یہاں ریلوے اسٹیشن کوئی نہیں تھا جب لائن نئی بچھی. آبادی کتنی تھی؟ ذرا سی تو آبادی تھی، اور ابھی نہریں بھی نہیں بچھی ہوں گی جب لائن بچھی تھی. تو یہاں پہ اسٹیشن کوئی نہیں تھا. جب سردار جوگیندر سنگھ صاحب کو یہاں پہ زمین ملی تو پھر انہوں نے ایک ریلوے اسٹیشن یہاں پہ بنوایا جو ان کے اسٹیٹ مینیجر اقبال سنگھ کے نام سے. پرانے جو ٹائم ٹیبل ہیں میرے پاس، جو 3-4 کاپیاں میں نے رکھی ہوئی ہیں 1960s کے، ان کے اندر اقبال نگر ریلوے اسٹیشن کا نام ہے اور پتہ چلتا ہے کہ کون کون سی ٹرینز وہاں پہ رکتی تھیں. تو وہ ریلوے اسٹیشن تب بنا. تو ابھی جب ہم گئے اور میں نے یہ گھر کی تصویریں اتاریں تو میں نے کہا میں نے ریلوے اسٹیشن بھی دیکھنا ہے، میں نے اس کی بھی تصویریں اتارنی ہیں. تو وہ پہلی شام جو ہمارے گائیڈ تھے مولانا، میں ان کا نام بھول گیا ہوں، وہ کہنے لگے جی ہوں اتنے کچھ نہیں ہے. میں نے کہا جی کچھ تو رہا ہوئے گا، بلڈنگ تو ہوئے گی، کیونکہ میں نے بڑے بڑے پرانے ابینڈنڈ ریلوے اسٹیشن دیکھے ہیں، بلڈنگ رہ جاتی ہے باقی سب کچھ اکھاڑ لیا جاتا ہے. وہ کہنے لگے نہیں. پھر بھی میں ضد کر کے انہیں لے گیا اور وہ بازار جیسے میں سے گزر کے اقبال نگر کے ہم ریلوے لائن کے اوپر آئے تو وہاں پہ جو اسٹیشن کا واحد رہ گئی تھی نا چیز، وہ ایک سیمنٹ کانکریٹ کی پتہ لگتا ہے کہ یہ کبھی پلیٹ فارم تھی یہاں پہ. اور پرے ایک کوارٹر تھا جو سٹاف کے لیے ہوگا، 2 یا 3 کمرے تھے، باقی ریلوے اسٹیشن کی بلڈنگ ندارد. تو جب سوچا ہی ہوا ہے کہ ریلوے بند کر دینی ہے تو پھر ظاہر ہے چھوٹے ریلوے اسٹیشن تو ویسے ہی غائب ہو جائیں گے، وہ رہیں گے ہی نہیں.
عامر نے جو مجھے بات بتائی وہ یہ کہ جب سردار صاحب نے یہاں آنا ہوتا تھا تو ان کے پاس اپنی سیلون تھی، وہ ٹرین کے ساتھ لگائی جاتی تھی، یہاں پہ اس کی کپلنگ کھول کے اس کو سائڈنگ ہوگی اس پہ کھڑی ہو جاتی تھی۔ سیلون میں ان کا پورا سٹاف ہوتا تھا، جو ڈومیسٹک سٹاف تھا، خانسامہ، بیرا، یہ وہ فلانا، اور وہ یہاں سے پھر اپنے گھر جایا کرتے تھے۔ اور چونکہ ان کی جو بیگم تھیں ونیفریڈ مے او ڈوناہو، وہ چونکہ آئرش عورت تھی تو اقبال نگر کو شروع میں میم والا بھی کہا جاتا تھا۔ وہ اتنے پرانے ٹائم ٹیبل میرے پاس نہیں ہیں کہ جن میں میم والا لکھا ہو، لیکن بہرحال میم والا کے نام سے بھی تھا، اور ابھی بھی چند بوڑھے لوگ اسے میم والا کے نام سے جانتے ہیں۔ جتنے دن سردار صاحب یہاں رہتے تھے، جوگندر سنگھ صاحب، تو ان کی جو سیلون ہے وہ ریلوے اسٹیشن پہ رہتی تھی، اور پھر ظاہر ہے وہ واپس دلی چلے جاتے تھے، ایگزیکٹو کونسل کے ممبر تھے وائس رائے کی، تو وہ وہاں چلے جایا کرتے تھے۔ اب عامر نے مجھے بار بار یاد کرایا کہ ان کے والد نے یہاں پہ بڑا باغ دیکھا ہوا تھا، اور اس میں کرسیاں لگی ہوتی تھیں اور بڑی شاندار جگہ تھی۔ تو اب آپ دیکھیں تو وہاں پہ بس وہ یہ لکڑی کی کرسیاں یہ چند رہ گئی ہیں، اور یہ پتہ نہیں کب کی ہیں، بعد میں بنی یا سردار جوگندر سنگھ صاحب کے زمانے کی ہیں، اور ایک سائڈ کے اوپر وہ کانکریٹ کے بینچ بھی بنے ہوئے ہیں، لیکن باغ ویران ہے۔ ایک لے دے کے آک ہے یہاں پہ اگا ہوا، اور ایک کونو کارپس لگا ہوا ہے، اور پرے جہاں یہ چھوٹی سی عمارت آپ دیکھ رہے ہیں جس کا والٹڈ چھت ہے اس کی پورچ کی، اور پیچھے فلیٹ چھت ہے، یہ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ ان کی سمادھی ہے سردار جوگندر سنگھ صاحب کی، کیونکہ وہ یہاں فوت ہوئے 1946 میں دسمبر میں۔ لیکن دروازہ بند ہے اس کا جس سے آپ داخل ہو سکتے ہیں، لیکن سائیڈ پہ جہاں یہ آپ پیڈیمنٹ دیکھ رہے ہیں گریک سٹائل، ادھر بالکل دیسی ورنیکولر آرکیٹیکچر کا والٹڈ چھت ہے، اور ادھر گریک سٹائل ایک پیڈیمنٹ بنی ہوئی ہے، پلر بنے ہوئے ہیں۔ یہاں وہ کھڑکی کے جالی والی ٹوٹی ہوئی ہے، تو میں اندر گھس گیا ادھر سے۔ اندر ایک بڑا سا کمرہ ہے، میرے خیال ہے 20-22 فٹ لمبا ہوگا اور تقریباً آدھا چوڑا ہوگا، اس میں کوئی 2 پھٹی پرانی میزیں ہیں، یہ آپ دیکھ لیجئے، اور پیچھے ایک الکوو ہے، پتہ نہیں کس کام کے لیے تھا، کیونکہ اس کی سائیڈ پہ ایک ٹوائلٹ بنا ہوا ہے۔ سمادھی بھی نہیں ہو سکتی، پوجا گاہ گردوارہ بھی نہیں ہو سکتا، تو پتہ نہیں یہ جو چھوٹی سی عمارت ہے اس کا مقصد کیا تھا۔ اور اس کے باہر ایک بوگن ویلیا لگا ہوا ہے جس کے اوپر خوب پھول تھے جب ہم گئے ہیں۔ جب ہو گئی پارٹیشن، سردار صاحب تو ہو چکے تھے فوت، جیسے ایک بار مجھے یہاں پڑھانا میں ایک بابے نے کہا پھر ونڈ پی گئی، تو پھر ساڈے میلے بھی وکھو وکھ ہو گئے، تو پھر میلے بھی وکھو وکھ ہو گئے۔ تو وہ اپنا سردار صاحب کی جو آل اولاد تھی، وہ ونیفریڈ مے سنگھ جو ان کی بیگم تھیں وہ تو تھی، اور ان کے 6 بچے بتائے جاتے ہیں، وہ انڈیا چلے گئے، اور بتایا جاتا ہے کہ وہ شملہ والے اسٹیٹ پہ ابھی بھی آباد ہیں، ان کی جو آل اولاد ہے وہ تو چلے گئے۔ تو وہاں سے آنے والوں میں نواب افتخار ممدوٹ صاحب تھے۔ یہ زمین اور یہ سارا اسٹیٹ جو تھا 80 مربع والا، یہ ممدوٹ صاحب کو الاٹ ہو گیا بقول عامر باجوہ کے۔ ان کے والد نے انہیں بتایا کہ وہ رہتے تھے یہاں پہ، اور باقی وقت ان کا لاہور میں گزرتا تھا، کیونکہ وہ پہلے چیف منسٹر تھے پنجاب کے، جب پاکستان بننے کے بعد پنجاب کے۔ نواب صاحب کے بارے میں عامر بتاتے ہیں کہ انہوں نے بڑے وہ ایک انسان دوست آدمی تھے، انہوں نے بہت ساری اپنی یہ جو پراپرٹی تھی یہاں لوگوں کو دیر کے رہ لیں، وہ تو لوگوں نے کیا کیا کہ ہتھیالی قبضہ کر لیا، اور جب نواب صاحب نے لینے کی کوشش کی تو وہ کورٹ میں بھی چلے گئے۔ یعنی وہ جو کسی کی نیکی بھی ہے نا، ہم اس کا بھی پاس نہیں رکھتے، تو وہ بعد میں لوگوں نے ہتھیا لی۔ اور عامر نے بتایا کہ جی یہ جو 80 مربع زمین تھی، اس میں سے 40 مربع زمین گورنمنٹ نے ایکوائر کر لی کہ وہاں پہ ایک سیڈ فارم بنایا جائے گا، لیکن کچھ عرصہ بعد وہ نہ بنا تو وہ زمین واپس نواب افتخار ممدوٹ صاحب کو مل گئی۔ اور جب وہ فوت ہوئے 1969 میں، ممدوٹ صاحب فوت ہوئے تھے، تو
ان کے بچے یہاں پہ رہے اور کبھی آتے جاتے رہتے تھے. ابھی بھی انہی کی ملکیت ہے ممدوٹ فیملی کی. اور مجھے یہ بھی بتایا گیا کہ جی پتہ نہیں کسی ٹک ٹاکر نے آ کے کیا کوئی بنایا اور کیا الٹی سیدھی باتیں کی تو انہوں نے منع کر دیا کہ کسی کو یہاں آنے نہ دیا جائے. تو ویسے منع کنے ہونا ہے کیونکہ کوئی چار دیواری تو ہے نہیں جس نے اسے بچا کے رکھا ہوا ہو. ممدوٹ صاحب کے بارے میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ اگر ممدوٹ صاحب چیف منسٹر نہ ہوتے نا تو شاید بمباں والا راوی بیدیاں لنک کنال کبھی نہ بنتی. کیونکہ جب ونڈ پئی نا جدوں تو اس وقت یہ ہوا کہ یہ جو لاہور برانچ کنال ہے یہ اپر باری دوآب سے اس کو پانی آتا تھا جو کہ گرداسپور کے نزدیک ایک جگہ ہے مادھو پور, وہاں پہ ایک وہ ویئر تھا یا ویئر ہی تھا راوی کے اوپر جس سے یہ نہر نکالی گئی تھی, وہی لاہور برانچ کو پانی دیتی تھی. تو جب ونڈ پڑ گئی تو پھر انڈیا نے کہا کہ جی اچھا ہم آپ کے ساتھ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ اپنا کوئی بندوبست کریں. تو انہوں نے کہا کہ جی آپ کو ہم 31 مارچ 1948 تک پانی دیں گے اس کے اندر, اس کے بعد تک آپ نے اپنا بندوبست کر لیا ہو. لیکن نیا نیا ملک بنا تھا, مال پانی کچھ نہیں تھا, پیسہ ویسا نہیں تھا اتنا, تو نہ بن سکی نہر. تو پھر کوئی بات چیت کر کے انڈیا کے ساتھ, اور یہ بات چیتیں بہت بعد تک چلتی رہی ہیں کہ وہ اچھا جی ہاڑا آ رہا ہے, فلڈ آ رہا ہے ادھر, تو وہ بتا دیا کرتے تھے. اب میرا خیال ہے وہ نہیں بتاتے ہوں گے کہ ڈبن خانہ خراب ہوتے. تو وہ انہوں نے بات چیت کر کے انہوں نے کہا اچھا چلو نہیں ہوا کام تو 30 ستمبر تک کے لیے پھر مزید آپ کو پانی دے دیتے ہیں. ابھی انڈس واٹر ٹریٹی بہت دور تھی تو وہ پھر مل گیا. اس عرصے کے اندر ممدوٹ صاحب چیف منسٹر تھے پنجاب کے, انہوں نے لوگوں کو کہا کہ بھائی ایک مطلب ہنگامی اس کی صورت کے اندر ہمیں ایک نہر کھودنی ہے. تو بمباں والا جہاں پہ کہ اپر چناب کنال آتی ہے اور اس سے 2 نہریں نکلتی تھیں, نوکھر اور ریا برانچ, وہاں ایک ہیڈ ورکس بنایا گیا نہر کے اوپر اور وہاں سے 70 کلومیٹر لمبی نہر نکال کے یہ لائی گئی. اور بتایا جاتا ہے, کہنے والے کہتے ہیں جی دیہڑیاں جو کام ہو گیا, تو دیہڑیوں میں تو نہیں ہوا ہوگا, ہو سکتا ہے 2-4 مہینے لگے ہوں. لیکن یہ جو بمباں والا راوی بیدیاں لنک کنال ہے نا, اس کا سیرا نواب افتخار ممدوٹ صاحب کے ہے. تو وہ جو محل ہے جو کہ سردار جوگیندر سنگھ نے اپنے لیے بنایا تھا وہ ابھی ممدوٹ فیملی کے پاس ہے. اگر کبھی پارٹیشن نہ ہوتی تو ہو سکتا ہے کہ یہاں جوگیندر سنگھ صاحب رہ رہے ہوں. پر جیسے ایک بار ایک دوست نے کہا تھا یار اگر پارٹیشن نہ ہوتی تو تم بھی تو پھر جلندھر میں ہی رہ رہے ہوتے نا. تو ایک خیال ہے کہ اگر نہ ہوتی تو میں لیہ سے لے کے کنیا کماری تک اور منی پور سے لے کے بلوچستان کے آخری نکر تک میں گھوم پھر کے لکھ سکتا. اب تو ایک دیش ملا جس کو بارے میں لکھ کے کر دیا, آپ تک پہنچا دی داستانیں لکھ کے بھی اور اس کے ذریعے بھی. تو کہانی تھی سردار جوگیندر سنگھ صاحب کی, بندہ بڑا وڈا سی.